السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو نماز کے اندر صورتیں کس طریقے سے پڑھنی ہیں اور جو ہے کس نماز کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ یہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اس سے میں آپ کو صورتیں بتاؤں گا اور بعد میں لکھ کر بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کس رکعت کے اندر کس طریقے سے جو ہے صورتیں پڑھنی ہیں، تاکہ آپ کی جو کنفیوژن ہے وہ ساری دور ہو جائے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلے قرآن مجید لیں گے اور قرآن مجید کا 30واں پارہ کھول کر سب سے آخر کے اندر آ جائیں گے۔ آپ کو سورہ فیل سے لے کر آخر کی تمام صورتیں یاد کر لینا ہے۔ آپ جو ہے سب سے پہلے سورہ فیل یاد کریں گے۔ سورہ فیل کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس کے بعد میں قریش یاد کر لیں اس طریقے سے: لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس کے بعد میں سورہ ماعون اس طریقے سے یاد کر لیں: ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اس کے بعد میں آتی ہے سورہ کوثر: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور اس کے بعد میں سورہ کافرون: قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس کے بعد میں آتی ہے سورہ نصر: اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس کے بعد میں سورہ لہب: تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کے بعد میں سورہ اخلاص، اور سورہ اخلاص بہت ہی زیادہ آسان ہوتی ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس کے بعد میں فلق: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور اس کے بعد میں جو ہے سورہ ناس: قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو یہ جو ہے 30ویں پارے کی آپ کو سب سے پہلے 10 صورتیں یاد کر لینی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کس رکعت کے اندر کون سی صورت کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے میں نے یہاں پر تمام صورتوں کے نام لکھ رکھے ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو قرآن مجید سے بتائی تھی۔ تو سب سے پہلے سورہ فیل آتی ہے، اس کے بعد میں قریش، اس کے بعد میں ماعون، پھر اس کے بعد میں کوثر آتی ہے، اور اس کے بعد میں کافرون، پھر نصر آتی ہے، اس کے بعد میں لہب، اور اس کے بعد میں سورہ اخلاص، پھر فلق اور ناس آتی ہیں۔ اس کے بعد میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں تو وہ یا تو 4 رکعت والی ہوتی ہے، یا پھر 3، یا پھر 2 رکعت والی، اور اس کے بعد میں یا تو وہ فرض نماز ہوتی ہے، یا پھر سنت ہوتی ہے، یا پھر نفل ہوتی ہے۔ لیکن فرض نماز کے اندر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعتوں کے اندر صورت ملائی جاتی ہے، اور باقی کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں تو ان کے اندر ہم کو صورت ملانی نہیں ہوتی ہے۔ اور سنت اور نفل کی نماز جو ہوتی ہے تو وہ اگر 4 رکعت والی ہے تو چاروں رکعتوں کے اندر ہم کو جو ہے صورت ملانی ہوگی۔ تو دیکھیے، اگر ہم 4 رکعت فرض نماز ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 4 رکعت فرض نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس کی پہلی والی رکعت کے اندر ہم ٹھیک ہے سورہ فیل پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، سورہ فیل، اور دوسری والی کے اندر ہم کیا پڑھ لیں گے؟ سورہ قریش، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہماری جو ہے فرض نماز پوری ہو جائے گی، کیونکہ جو 4 رکعت ہوتی ہیں اس کی صرف پہلی 2 رکعتوں کے اندر ہم کو صورت ملانی ہوتی ہے، اور اگر 2 رکعت والی فرض نماز ہے تو اس کے اندر بھی ٹھیک ہے یہی طریقہ ہوگا، 2 رکعتوں کے اندر آپ کو صورت ملانی ہوگی، اور اگر 3 رکعت والی فرض نماز ہے تو اس کے اندر بھی یہی طریقہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے پہلی 2 رکعتوں کے اندر آپ کو صورت ملانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں اگر سنت نماز ہے 4 رکعت والی، ٹھیک ہے، سنت نماز ہے تو اس کی آپ پہلی رکعت کے اندر ٹھیک ہے سورہ ماعون پڑھ لیں، سورہ ماعون، اور دوسری والی کے اندر آپ سورہ کافرون پڑھ لیں، ٹھیک ہے، سورہ کافرون، اور اس کے بعد میں آپ تیسری والی کے اندر سورہ فلق پڑھ لیں، ٹھیک ہے، سورہ فلق یہ والی، اور اس کے بعد میں چوتھی والی کے اندر آپ جو ہے سورہ ناس پڑھ لیں۔ تو اس طریقے سے آپ کی جو 4 رکعت والی سنت نماز ہے یہ پوری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کی سنت نماز 2 رکعت والی ہے، ٹھیک ہے، 2 رکعت والی ہے، تو آپ جو ہے پہلی والی کے اندر پہلی رکعت کے اندر اس کی ٹھیک ہے سورہ یعنی کہ سورہ فلق پڑھ لیں، ٹھیک ہے، سورہ فلق، اور دوسری والی کے اندر آپ جو ہے سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کی یہ جو سنت نماز ہے یہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں اگر جو نفل نماز ہے، ٹھیک ہے، نفل نماز
तो देखिए नफل नमाज यानी कि अगर 4 रकात वाली नमाज है आपकी, 4 रकात वाली, तो इसके अंदर आप पहली वाली के अंदर ठीक है सूरह यानी कि काफिरून पढ़ सकते हैं, ठीक है, सूरह काफिरून पढ़ लें। और दूसरी वाली के अंदर ठीक है आप जो है सूरह लहब पढ़ लें, ठीक है। और मतलब जो तीसरी रकात होती है उसके अंदर आप सूरह फलक पढ़ सकते हैं, सूरह फलक। और चौथी वाली के अंदर आप जो है सूरह नास पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी 4 रकात नमाज जो नफल है वो भी पूरी हो जाएगी। और अगर नफल नमाज 2 रकात वाली है, ठीक है, 2 रकात वाली है, तो आप इसकी पहली रकात के अंदर सूरह नस्र पढ़ सकते हैं, यानी कि इस सूरह नस्र, ठीक है, सूरह नस्र। और दूसरी वाली के अंदर आप जो है सूरह लहब पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये आपको तरीका बताया है कि आप जो है इन 10 सूरतों में से अगर आपको तरीका बिल्कुल भी मालूम नहीं है या फिर आपको बिल्कुल भी सूरत याद नहीं है तो आप इस तरीके से सूरतों को मिला सकते हैं। लेकिन ये तरीका फ़िक्स नहीं है कि आपको यही सूरतें पढ़नी है, बल्कि आप जो है अपनी मर्ज़ी से भी इन सूरतों में से कोई सी भी सूरतें पढ़ सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो सूरतें बड़ी होती हैं उनको आप पहली वाली रकातों के अंदर पढ़ें, और जो छोटी होती हैं उनको बाद वाली रकातों के अंदर पढ़ें। और जो सूरतें कुरान मजीद के अंदर पहले हैं उनको पहली वाली रकातों के अंदर पढ़ें, और जो बाद में हैं उनको बाद वाली रकातों में पढ़ें। तो इस तरीके से जो है आप सूरतें मिला सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।